ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وما يؤمن اکثرهم اور ایمان نہیں لاتے اکثریت ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی باللہ اللہ پر الا وہم مگر ایسے حال میں کہ یہ لوگ مشرکون اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ تو کثرت سے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان ایک خالی ایمان جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، جس ایمان کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ایک حدیث کے روح سے ظلم سے مراد شرک ہے، لیکن قرآن مجید نے ظلم کی تشریح خود فرمائی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ رب العزت کے احکامات اللہ کی کتاب پر فیصلہ نہیں کرتے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب چاہے وہ شرک ہو یا شرک کے علاوہ اصطلاح عام کے اندر جسے لوگ گناہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کہتے ہیں، وہ گناہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، یہ تمام کے تمام ظلم کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ تو قرآن مجید خالص ایمان اس کو کہتا ہے جس ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، ظلم سے وہ پاک ہو، اور ایسا ایمان
قرآن کہتا ہے کہ ایسا ایمان دنیا کے اندر بہت ہی قلیل لوگ ہوتے ہیں جو ایسا ایمان رکھتے ہیں اور لاتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان انہیں فائدہ دیتا ہے، اور یہی وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم بھی نظر دوڑا کر دیکھیں، جیسے پہلے ادوار کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایمان کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرنا، اللہ کے انبیاء پر ایمان کا دعویٰ، آخرت پر ایمان کا دعویٰ۔ لیکن اس ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کیا کرتے تھے، یا نفاق کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ایمان نہیں کہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مومن نہیں کہا ہے۔ آج بھی ہمارے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، چہروں پہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، خیر و خیرات بھی کرتے ہیں، مساجد بھی تعمیر کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ مومن ہے، ایماندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اور متقی لوگ ہیں۔ لیکن جب ان کے عقائد کو دیکھا جاتا ہے اور قریب سے ان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت جو دنیا کے اندر آباد ہے اور ایمان کا اقرار کرتی ہے، باوجود ایمان کے دعوے کے ان کے عقائد کے اندر شرک موجود ہوتا ہے، اور ان کے اعمال کے اندر اخلاص سے زیادہ نمائش ہوتی ہے، ان کے اعمال کے اندر اخلاص سے زیادہ دنیائی مفادات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں نظر آتی ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہم بغور ان کا جائزہ لیں، اور خاص طور پر ان کا جائزہ لیں جو اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرے، اس کی ناراضگی سے بچ جائے، اس کے رحمتوں کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے عذاب سے بچ جائے، اور اس طریقے سے ہم زندگی گزارے اس دنیا کے اندر جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ ہمارے رب کو صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، چہروں پہ داڑیاں رکھیں، یہ تو کچھ اعمال ہے۔
اصل چیز جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اکیلا الہ مانے. اس سے اہم اور اس سے ضروری بات اسلام کے اندر کوئی دوسری نہیں ہے کہ یہ انسان اللہ رب العزت کو اکیلا الہ تسلیم کر لے. یہی وہ بات ہے جس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، دنیا کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی بات کے اوپر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی فیصلہ ہوگا کہ اس نے الہ کس کو تسلیم کیا ہے، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے بڑوں کو، یا اللہ رب العزت کو اس نے الہ تسلیم کیا ہے. اول تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہے، پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی نظر میں مومن ہے، جو اپنے رب کو اکیلا الہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کو الہ تو تسلیم کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب آپ قرآن کھول کر ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ رب تمہارا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ پھر الٹے پاؤں جو ہے یہ بھاگنے لگتے ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ کو الہ ضرور تسلیم کرتے ہیں لیکن اکیلا الہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. ان کے دل جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ الہ جو ہے وہ اکیلا اللہ ہے. اب ان دونوں جماعتوں جو اللہ کو اکیلا الہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کو الہ تو مانتے ہیں لیکن اکیلا نہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ان دونوں جماعتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ یعنی خالص مومن، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ جو بدعقیدہ ہے، جن کے عقائد کے اندر شرک موجود ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ناسمجھی کی وجہ سے دنیا والوں سے جو رویہ رکھتے ہیں اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی ضروری بھی ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، انسانوں کے اندر رہنا ہے. اب کس شخص سے ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے یہ اللہ کے کلام سے ہم پوچھیں گے. مومنین سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے اور مشرکین سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، مومن کون ہے اور مشرک کون ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید اس چیز کو بہت اہم قرار دیتا ہے. دنیا کے اندر اس بات سے جو ہے تبدیلیاں آتی ہے، جیسے مومن کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مومنین کی مدد تمہارے اوپر لازم ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کی کتاب کے منکر ہے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، کلی طور پہ نہیں مانتے ہیں یا کچھ جزیات اس کے مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں. کافر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں،
ایک وہ کافر ہوتا ہے جو مطلقاً اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ایک وہ کافر ہے جو کہتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو تو مانتا ہوں لیکن بعض کو نہیں مانتا ہوں، یا اللہ کی باتوں کے اندر، اللہ اور اس کے رسولوں کی باتوں کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں، جدائی ڈالتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایسے لوگوں کو بھی اولئک هم الکافرون حقا کہتا ہے کہ ان کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی نظر کے اندر کافر ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ کی نظر میں وہ شخص مسلم ہے، مومن ہے، جو مکمل اور کلی طور پہ اللہ کے احکامات کو مانے اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ نیکی کرنا، یہ اس کی زندگی ہوگی۔ یہ نہیں کہ بعض جگہ وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے تو بعض جگہ اللہ کی ڈٹائی کے ساتھ نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کے رسولوں کے طریقوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اول تو ہمیں قرآن سے یہ سبق لینا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، لوگوں سے ہمارا تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر مومنین پر یہ خاص احسان اپنا جتلاتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر کہ ان کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ ایک کام وہ یہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ انہیں پاک کرتا ہے، وہ نجاستوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے، غلاظتوں سے ان کو پاک کرتا ہے، رسول کا یہ کام ہے۔ تیسری بات اللہ بیان فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے رسول، سکھاتا ہے یہ کتاب، والحکمہ، پھر اس کتاب کے اوپر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس کتاب کے احکامات کا کیا کیا منشا ہے، کہاں پر کس حکم کا کیا منشا ہے، کیا طریقہ ہے، یہ حکمت جو ہے وہ بھی رسول سکھاتا ہے لوگوں کو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے، اس رسول اور اس کتاب کے آنے سے پہلے یہ گمراہی کے اندر بھٹکے ہوئے تھے۔ دیکھیں آپ اس آیت پہ بھی غور فرمائیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس کتاب کے نزول اور رسول کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، لیکن جب رسول آ گیا اب وہ فی ضلال مبین والی صورت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بدلے میں جو صورت بنی ہے، جو حالت واقع ہوئی ہے، وہ حالت یہ ہے یعلموہم الکتاب والحکمہ، اور اس سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب تو یہ وہ جماعت بن گئی ہے کہ ان کا تزکیہ نفس ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اسلام سے پہلے، اس کتاب کے نزول سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، نشے کیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، رشوت لیا کرتے تھے، ناجائز قتل کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، وعدہ خلافیاں کیا کرتے تھے، شرک اور کفر کے اندر مبتلا تھے، اللہ کے ساتھ مردوں کو برابر کیا کرتے تھے، بتوں کو اور مورتیوں کو برابر کیا کرتے تھے، اپنے حاجات ان سے مانگا کرتے تھے۔ اب وہ اندھیری راتیں اور اندھیرے دن ختم ہو گئے ہیں،
اب تو روشن کتاب آ گئی، اب روشنی کے اندر یہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں فرق ہے، قرآن مجید سابقہ دور کے اندر اور ایمان کے بعد کے دور کے اندر فرق بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ رب العزت ان مومنین کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس حالت پر یہ دنیا والے ہیں، تمیز پیدا کرے گا۔ اور یہ تمیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جب تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر فرقان آئے گا دنیا کے اندر، تم ممتاز ہو جاؤ گے، تمہارے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان ایک واضح فرق ہوگا۔ دیکھ لیں گے، معاشرہ دیکھ لے گا، دنیا والے دیکھ لیں گے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جماعت المومنین ہیں، جو شرک نہیں کیا کرتے، جو کفر نہیں کرتے، جو بدعت نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانیاں نہیں کرتے، جو اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، بالکل صاف ستھرے لوگ ہیں، بالکل صاف ستھرے لوگ۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اس کی کتاب کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں، ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ زنا بھی ہو رہا ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، کفر بھی ہو رہا ہے، بدعت بھی ہو رہے ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، سود کا کاروبار بھی ہو رہا ہے، رشوت لینا دینا بھی ہو رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی، ناپ تول کے اندر کمی بھی ہو رہی، ساری چیزیں ہو رہی ہے اس معاشرے کے اندر۔ یہ بھی ایمان کا دائرہ، نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، تکبیرات بھی ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں بھی آ رہی ہے، داڑیاں بھی رکھی جا رہی ہے، حج بھی ادا ہو رہا ہے،